ایسے عمل کے بارے میں بتاتا ہوں جو تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ جی ہاں، تقدیر کی اصل میں کچھ اقسام ہیں اور کچھ قسمیں ایسی ہیں جو اس عمل سے بدلی جا سکتی ہیں، اور وہ عمل ہے دعا۔ سبحان اللہ، الدعاء مخ العبادہ، حدیث پاک میں آتا ہے دعا عبادت کا مغز ہے، اور نبی پاک فرماتے ہیں دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا مومن کا اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ اگر اللہ پاک اسے قبول فرما لینا تو اس سے تقدیر بھی بدل جایا کرتی ہے۔ میں آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سناتا ہوں جو کہ ابن ماجہ شریف میں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نیک کاموں سے عمر بڑھتی ہے، دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے، اور بے شک آدمی اپنے کسی گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کریم سے عرض کیا کہ مولا میری عمر میں سے 40 سال داؤد کو عطا فرما۔ اللہ پاک نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر میں سے 40 سال کم کر کے حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر میں 40 سال کا اضافہ فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کو زندہ فرماتے تھے، انہیں آپ کی دعا سے نئی عمریں مل جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ انبیاء کی شان تو بہت عرفہ و اعلیٰ ہے۔ میں آپ کو یہاں اللہ پاک کے ایک بہت ہی پیارے بندے کی دعا کا ایک عظیم واقعہ سناؤں۔ ایک بزنس مین تھا، اس نے حضرت سیدنا شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی سے عرض کی کہ حضور میں بزنس کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے بزنس گروپ کے ساتھ ملک شام یعنی سیریا جا رہا ہوں، آپ سے دعا کی درخواست ہے، دعا فرمائیے کہ خیر سے میرا سفر ہو جائے، بزنس میں فائدہ ہو جائے۔ شیخ نے فرمایا کہ مت جاؤ، کیونکہ اگر گئے تو ڈاکو تمہارا سارا مال بھی لوٹ لیں گے اور تمہیں قتل بھی کر ڈالیں گے۔ اللہ والے اپنے کشف سے یہ جان لیتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن بزنس مین یہ سن کر بہت ڈر گیا، بڑا گھبرایا، اتنی پریشانی کے عالم میں تھا کہ جب واپس آ رہا تھا تو اسے سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی مل گئے۔ انہوں نے اس بزنس مین سے پوچھا کہ کیوں پریشان؟ اس نے سارا واقعہ کیا سنا ہے کہ حضور میں بزنس کے لیے جا رہا تھا، گروپ بھی ریڈی ہے، بزنس ڈیلز بھی ہیں، مگر شیخ حماد کہتے ہیں مت جاؤ، کیونکہ گئے تو لوٹ لیے جاؤ گے، مار دیے جاؤ گے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ پریشان نہ، سفر کرو، اپنے سفر سے صحیح و تندرست واپس آؤ گے، میں اس کا ضامن ہوں۔ چنانچہ وہ بزنس مین بہت خوش ہوا اور اپنے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اب ہوا یہ کہ کاروبار میں اسے بڑا نفع ہوا۔ 1000 اشرفیاں، ناظرین اشرفیاں سونے کے سکوں کو کہتے ہیں، وہ لے کر ملک شام کے شہر حلب پہنچا۔ اتفاقاً ایک مقام پر اس نے اپنے 1000 دینار کہیں رکھ دیے اور رکھ کر دیناروں کو بھول گیا، اور شہر حلب میں جہاں اس کی رہائش کا انتظام تھا وہاں وہ پہنچا۔ بہت زیادہ نیند آ رہی تھی، آتے ہی سو گیا، لیکن خواب بڑا ڈراؤنا دیکھا۔ اس نے جو ڈریم تھا وہ بڑا ہی اس کے لیے ڈراؤنا تھا، اور اس نے خواب میں دیکھا کہ ڈاکو کے قافلے نے اس کے قافلے پر حملہ کیا، سارا مال لوٹ لیا ہے، اسے بھی قتل کر ڈالا ہے۔ خوف کے مارے اس کی آنکھ کھلی اور دیکھا کہ وہاں تو کوئی ڈاکو وغیرہ نہیں تھا۔ اب اچانک اسے یاد بھی آ گیا کہ میں نے اشرفیوں کی تھیلی کہاں رکھی تھی، فوراً وہاں گیا اور جا کر وہ اشرفیوں کی تھیلی اٹھائی تو وہ مل گئی۔ وہ بزنس مین جب بغداد واپس آیا تو اب سوچنے لگا کہ پہلے شیخ حماد کے پاس جاؤں یا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس۔ شیخ حماد اسے راستے میں مل گئے اور کہنے لگے کہ جاؤ شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس اور ان کا شکریہ ادا کرو، کیونکہ وہ اللہ کے محبوب ہیں اور انہوں نے تمہارے حق میں 70 مرتبہ دعا مانگی، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے تمہارے ساتھ ہونے والے واقعے کو بیداری سے خواب میں تبدیل فرما دیا اور مال کے ضائع ہونے کو بھول جانے سے بدل دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ بزنس مین بڑی خوشی خوشی بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوا۔ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو کچھ شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی نے شاہی بازار میں تجھ سے بیان فرمایا ہے بالکل ٹھیک ہے، میں نے 70 مرتبہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعا کی کہ وہ تمہارے قتل کے واقعے کو بیداری سے خواب میں تبدیل فرما دے اور تمہارے مال کے ضائع ہونے کو صرف تھوڑی دیر کے لیے بھول جانے سے بدل دے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، سچ ہے، دعا سے تقدیر پلٹ جاتی ہے۔ غوث پاک کی دعا سے بزنس مین کو نئی زندگی مل گئی۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ نصیب فرمائے، آمین۔ تو ناظرین یہ ہے دعا، تو دعا کرنے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ دعا تقدیریں بدل دیا کرتی ہے، دعا بلاؤں کو ٹال دیتی ہے، دعا مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے۔ اور اب دعا اگر والدین سے کروائی جائے، دعا بزرگوں سے کروائی جائے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس سے شیخ عبد القادر جیلانی سیدی غوث اعظم کا مرتبہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ کیا ہے، اور یہ بات بھی حدیث سے ثابت ہے۔ احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کا وہ مرتبہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم اٹھا لیں
اللہ पाक उस कसम को पूरा फरमाता है। ये बात जरूर है कि तकदीर की कुछ किस्में हैं, कुछ तकदीर ऐसी होती है जो किसी सूरत नहीं टल सकती, मगर कुछ तकदीरें ऐसी होती हैं जो दुआ की बरकत से टाल दी जाती हैं, बदल दी जाती हैं। बहरहाल मुझे वो शेर याद आ रहा है कि चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा। अल्लाह करीम हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए और औलिया किराम से सच्ची